السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کو ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ تجربہ ہے ایک اقامتی ادارے میں حلقات قرآنیہ کا۔ اس کے اندر ہم تعلیمی ادارے میں ہاسٹل میں مقیم طلباء کے لیے ایک بہت ہی مفید سرگرمی کرتے ہیں۔ یہ میرے پیچھے یہ طلباء مختلف اسرہ جات میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام گروپس بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، ابھی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ دارالاسلام کے اندر مختلف اسرہ جات میں گروپس میں بیٹھے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سردیوں کے موسم میں ہمارے ادارے کے طلباء مختلف گروپوں میں بیٹھ کے 15 منٹ کی ایک سرگرمی کرتے ہیں، جس میں یہ درس قرآن، درس حدیث اور تلاوت یہ پیش کرتے ہیں۔ 9ویں 10ویں کے طلباء کو مختلف گروپ تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ہر گروپ کا ناظم 9ویں یا 10ویں کا طالب علم ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ان کا ناظم اور دوسرا معاون، اور باقی 5-6 طلباء ان کے شرکاء ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ 9ویں 10ویں اور 8ویں کے طلباء جو فہم قرآن کا پیریڈ پڑھتے ہیں، یہ درس قرآن دیں گے۔ فہم قرآن کے پیریڈ میں جو کچھ پڑھا ہے، فہم دین کے پیریڈ میں جو پڑھا ہے، فہم حدیث کے پیریڈ میں جو پڑھا ہے، ان پیریڈز میں جو کچھ انہوں نے دن بھر میں پڑھا ہوتا ہے، اس مواد پہ مشتمل یہ درس قرآن دیتے ہیں۔ اسی طرح جو 6ٹھی اور 7ویں کے طلباء ہیں، ان کے ذمے درس حدیث ہوتا ہے۔ ان کو 2-2 3-3 لفظوں پر مشتمل حدیثیں یاد کروائی جاتی ہیں، ان کا مفہوم بتاتے ہیں، اور یہ گروپوں میں بیٹھ کے 6ٹھی اور 7ویں کے طلباء یہ درس حدیث دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے طلباء بھی ہیں۔ چھوٹے جو 4تھی اور 5ویں کے طلباء ہیں، یہ چونکہ ترجمہ قرآن یا حدیث کا پیریڈ وہ نہیں لیتے، یا حفظ پر زیادہ زور ان کا ہوتا ہے، حفظ و ناظرہ پہ، تو ان کے ذمے اپنے گروپ کے اندر تلاوت کرنا ہوتی ہے۔ لیکن جو طلباء زیادہ جینیس ہوتے ہیں اور شوقین ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے اپنا نام درس حدیث کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، تو ان کو گروپ کے اندر درس حدیث کا بھی موقع دیا جاتا ہے۔ اس سرگرمی سے الحمدللہ ہمارے طلباء مختلف مقامات پر درس قرآن کے مقابلوں میں بھی شریک ہوئے۔ مختلف تربیت گاہوں میں جو بڑے لوگوں کے لیے منعقد ہوتی ہے، ہمارے 9ویں 10ویں کے طلباء ان میں شریک ہوئے، اور ان کی دروس قرآن کی تربیت گاہ میں انہوں نے باقی لوگوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور پورے پروگرام میں پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ان کو اس سرگرمی سے اعتماد ملتا ہے، معافی الضمیر بیان کرنے کا روزانہ موقع ملتا ہے، اور یہ روزانہ اپنی جھجک دور کرتے ہیں، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور آگے کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی فیلڈ میں یہ اپنے دل کی بات بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری سرگرمی اگر آپ کو اچھی لگے، آپ استاذ ہیں، پرنسپل ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ کو ادارہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت بہترین تجربہ ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے میں آئیں، دارالاسلام جوہر آباد ضلع خوشاب پاکستان میں، اور آ کے مشاہدہ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کی توقع سے بڑھ کر یہاں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔